اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید یہی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے وہاں سے راستے کھولتا ہے جہاں راستے کھلنے کی کوئی امید ہی نہ ہو۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ جی ہی نہیں سکتے، بس کچھ دن کے مہمان ہیں آپ، لیکن بندے کا یقین ہے کہ اللہ مجھے زندگی عطا کرے گا، توکل ہے اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ پر توکل، ایسا یقین ہے اس کے اوپر کہ اللہ نے اسے زندگی عطا کی۔ موت حیات اللہ کے ہاتھ میں۔ تجارت و کاروبار میں کئی لوگوں نے آپ کو بتایا کہ آپ ایک تجارت کریں گے تو آپ کی تجارت ناکام ہو جائے گی، کبھی آپ اس میں کامیاب ہونے والے نہیں، آپ کو نقصان آنا پڑے گا۔ توکل آپ کا اللہ کی ذات پر ہے، بھروسہ آپ کا اللہ کی ذات پر ہے۔ سب کے کہنے کے باوجود آپ نے اللہ کے بھروسے پر وہ تجارت شروع کی، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ وہ تجارت کہاں سے چلے گی، کیسے چلے گی، کون آئیں گے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چلانا اس کا مقصد ہے۔ تو زندگی کے ہر موڑ پر اگر بندہ اللہ پر کامل یقین کرے، اللہ وہاں سے راستے کھولتا ہے جہاں سے کھلنے کی کوئی امید ہی نہ ہو۔ زندگی بھر بچپن سے لے کر ہوش جب نے اس نے سنبھالا، تب سے لے کر بڑھاپے تک کامل یقین، پختہ یقین تھا اللہ کی تعالیٰ کی ذات پر۔ اللہ نے آخری لمحے میں آپ کو اللہ نے آزمایا، کسی بیماری کو دے کر، کسی مصیبت کو دے کر، کسی طرح کی پریشانی کو دے کر اللہ نے آزمایا۔ وہ بیماری میں، اس پریشانی میں وہ آدمی کیا آیا، شیطان نے اسے برگلایا، شیطان نے بہکایا کہ دیکھ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا، تو نے زندگی بھر نمازیں پڑھی، اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا، تو نے زندگی میں کبھی گناہ کا کام نہیں کیا لیکن اللہ نے تجھے بیماری کیوں دی، تو زندگی میں کبھی کچھ اچھا برا کام کیا ہی نہیں، ہمیشہ تو نے اچھے کام کیے، لیکن تجھے اللہ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا۔ یہ شیطان ورغلاتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تو زندگی بھر عبادتیں کرنے کے بعد یہ آخری لمحے میں آ کر انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اپنے یقین کو کھو بیٹھتا ہے، شیطان کے وسوسوں میں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید چھوڑ دیتا ہے، اس کی پوری زندگی کی عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اسے آخری وقت میں بھی اسے یقین یہی رکھنا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے مجھے بیماری دی تو اس کا بدلہ دینے والا بھی وہی، میرے حق میں شفا ملے گی تو اللہ ہی کے حکم سے، شفا دینا ہے تو دے گا، اگر نہیں دینا ہے تو اسی کی مرضی ہے، اسی کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ لیکن گلا شکوہ کرے بغیر اسی کی ذات پر یقین رکھتا ہوا، اسی پر صبر۔ مسلمان اچھے نماز پڑھنے والے، اچھے مومن اپنے آپ کو کہلانے والے، ان کے گھروں کا حال، ان کی زندگیوں کا حال یہ ہے کہ ان کا یقین آج اللہ پر کامل نہیں ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے چہرے پر داڑھی رکھنے والا، اس کا یقین اللہ کی ذات پر پورا مکمل نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ شاید ایسا ہو جائے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور آپ کو بتاتا چلوں، گھروں کے معاملے میں کیا ہے، آج بھی ایک دستور ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں مانتے ہیں کہ اگر جب گھر بنایا جاتا ہے، نیا گھر بنانے کے وقت میں دروازہ سیدھا نہ ہو، کھڑکی سیدھی نہ ہو، سیدھے کو سیدھا راستہ نہ ہو، جسے واسطو کہا جاتا ہے، اگر گھر کا واسطو صحیح نہ ہو تو گھر کے اندر خوشیاں نہیں آتی، گھر کے اندر پریشانیاں رہتی ہیں۔ یہ جو غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، ونعوذ باللہ آج مسلمانوں کی حالت وہی ہے۔ مسلمان آج گھر بنا رہا ہے واسطو ہندوؤں کا لے کر، مسلمانوں کی جو عمارتیں تعمیر ہو رہی ہے، وہ عمارتوں کا جو ڈیزائن ہے، جو گھر کا جو پورا اسٹرکچر ہے، وہ پورا غیر مسلمین کے ان کا بتا طریقے مطابق۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو یہ ہوگا، ایسا کریں گے تو وہ ہوگا۔ شاید کیوں مانتے ہیں؟ جو غیر مسلمین کا جو عقیدہ تھا، وہ عقیدہ پورا مسلمانوں کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ بے شمار آیتیں آپ کو ملیں گی، بلکہ ایک انسان کی خود حفاظت کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ میری حفاظت ہو، میں چاہتا ہوں کہ میرا مال صحیح سلامت ہو، میری جان صحیح سلامت ہو، میرا گھر صحیح سلامت ہو، ہمارا تجارت، ہماری کاروبار سب صحیح سلامت ہو۔ تو جو آدمی اپنے لیے محافظ کسی چیز کی حفاظت کرنا چاہتا ہے کہ میرے تمام چیزیں حفاظت کے ساتھ ہوں، کسی طرح کا نقصان نہ ہو، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ آدمی سب سے پہلے اللہ پر توکل کرے۔ جو بندے اللہ پر کامل یقین توکل کرتے ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ نے کہا کہ جو بندے اللہ پر کامل یقین کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے، ہر چیز کے لیے اللہ کافی ہے، نقصان سے بچانے کے لیے بھی اللہ کافی ہے، بیماری سے بچانے کے لیے بھی اللہ کافی ہے، زندگی کی الجھنوں سے باہر نکالنے کے لیے بھی اللہ کافی ہے، ہر طرح کی مصیبت سے باہر نکالنے کے لیے اللہ کافی ہے، لیکن شرط ہے کہ آدمی کامل یقین کرے اللہ تبارک و تعالی زندگی پر۔ محترم حاضرین، آئیے دیکھتے چلیں
اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا، بھروسہ کرنا، توکل کرنا، زندگی کے حالات جیسے بھی ہوں، کس طرح کے بھی موڑ ہماری زندگی لیتی ہے، اگر ان حالات میں اگر ہم کامل یقین توکل اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، یقیناً اللہ کی قسم ایک بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ سب سے بڑا حوصلہ اگر کسی مومن کو ملتا ہے تو اللہ کے توکل سے۔ آپ دیکھیں گے ایک ہتھیار ہے مومن کے لیے توکل۔ مومن پریشانیوں میں گھر چکا ہے، مصیبتوں میں گھر چکا ہے، کوئی راستہ سب نظر نہیں آتا، لیکن دل میں یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، بھروسہ ہے کہ اس کے لیے ہو طاقت۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی کی زندگی اٹھا کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، مکہ کی زندگی ایسی گزری مسلمانوں کی، صبح ہوئی تو پتہ نہیں کہ کیا حال کیا جائے گا مسلمانوں کے ساتھ جائے گا۔ صبح میں اٹھنا، مسلمانوں کو ستانا، شام ہوئی مسلمانوں کو ستانا، اللہ کے نبی کو ذلیل کرنا، اللہ کے نبی کو ونعوذ باللہ مار دینے کی جو ہے سازشیں کرنا، قتل کرنے کی سازشیں کرنا، پلاننگ کرنا، یہی تھا مکہ کی زندگی میں۔ نہ تو کوئی مسلمان کھل کر عبادت کر سکتا تھا، ایسے سنگین ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے مخاطب اللہ نے کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مشرکین مکہ کے منصوبہ بندیاں، یہ مشرکین مکہ کی چالیں جو آپ کو برباد کرنے کے لیے، آپ کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ستانے کے لیے یہ چاہے لاکھ کوششیں کر لے، اللہ کے نبی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ اتنا کیجئے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس رب پر کامل یقین رکھ لیجئے جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ کسی کے اوپر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف آپ اس رب پر یقین لا لیجئے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی اسے موت نہیں آئے گی۔ تو ایک حوصلہ ملا اللہ کے نبی کو، اسی حوصلے کو لے کر صحابہ جو ہے جیا کرتے تھے۔ نہ جانے اتنا حوصلہ ملا، یا آیات نازل ہونے کے بعد مفسرین لکھتے ہیں کہ کوئی صحابی، اس سے پہلے کیا ہوتا، آدمی کوئی ایمان قبول کر لے، اسلام کے اندر داخل ہو جائے تو ڈر جاتے تھے، اگر معلوم چلا میں اسلام قبول کیا ہوں تو میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، لیکن جب پتہ چلا کہ اللہ کی مدد شامل حال ہے آپ کے ساتھ تو کھل کر ڈٹ کر گلیوں میں پھرنے لگے مسلمان۔ ایک کامل ایک یقین آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایک سہارا ملا، ایک بہت بڑا حوصلہ ملا ان لوگوں کو۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں گے بلکہ اللہ کے نبی ہی نہیں بلکہ پچھلی تمام قوموں کے بارے میں آتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ ہر نبی نے اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے کی دعوت اپنے قوم کو دی۔ مثال کے طور پر آپ کو بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ بتاتا چلوں۔ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، اس قوم کے اوپر فرعون مسلط کر دیا گیا۔ ایسا جابر بادشاہ، ایسا ظالم بادشاہ تاریخ میں کبھی دیکھا نہ گیا، جس نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کیا، جس نے مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، ان کی عورتوں کے ساتھ عزت کا کھلواڑ کیا، زندے دن دہاڑے ظلم کرنے والا، کوئی اس کی ظلم کے آگے زبان اٹھانے والا نہیں، کوئی اس کے آگے کسی کی جی چلنے والی نہیں۔ اتنا ظلم تھا اس زمانے میں۔ ایسی قوم جب ایمان لائی موسیٰ علیہ السلام پر تو یہ قوم ڈر گئی، یہ قوم ڈر گئی۔ آخرکار کہنا پڑا کہ موسیٰ اگرچہ ہمیں فرعون مار نہ ڈالے، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، کہا کہ اے قوم اگر تم ایمان والے ہو، اگر مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو۔ یہ اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا، ایک ایسا سہارا ملا ان لوگوں کو، ایک ایسا حوصلہ ملا کہ یہی قوم آگے چل کر فرعون کا مقابلہ کرنے والی بنی۔ محترم حاضرین، آئیے دیکھتے چلیں اللہ پر توکل کرنے سے ہوتا کیا ہے۔ دیکھیے، میرے اور آپ کی زندگی میں کبھی ایسے حالات آئے ہوئیں گے، ہر آدمی اپنی زندگی سوچ کر دیکھیں، کبھی کچھ ایسا وقت آیا ہوگا، کبھی ایسی گھڑی آئی ہوگی جس گھڑی میں ہمیں کوئی راستہ نظر نہ آئے، جس گھڑی میں کوئی آپشن نظر نہ آئے، یہی ہے بس، اس کے آگے کچھ نہیں۔ ہو گیا شاید کہ ہم ناکام ہو گئے، شاید کہ اب ہمارا قصہ ختم ہوا، کوئی چارہ نظر نہ آئے سامنے۔
ایسے اوقات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید یہی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے وہاں سے راستے کھولتا ہے جہاں راستے کھلنے کی کوئی امید ہی نہ ہو۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ جی ہی نہیں سکتے، بس کچھ دن کے مہمان ہیں آپ، لیکن بندے کا یقین ہے کہ اللہ مجھے زندگی عطا کرے گا، توکل ہے اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ پر توکل، ایسا یقین ہے اس کے اوپر کہ اللہ نے اسے زندگی عطا کی۔ موت حیات اللہ کے ہاتھ میں۔ تجارت و کاروبار میں کئی لوگوں نے آپ کو بتایا کہ آپ یہ تجارت کریں گے تو آپ کی تجارت ناکام ہو جائے گی، کبھی آپ اس میں کامیاب ہونے والے نہیں، آپ کو نقصان آنا پڑے گا۔ توکل آپ کا اللہ کی ذات پر ہے، بھروسہ آپ کا اللہ کی ذات پر ہے۔ سب کے کہنے کے باوجود آپ نے اللہ کے بھروسے پر وہ تجارت شروع کی، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ وہ تجارت کہاں سے چلے گی، کیسے چلے گی، کون آئیں گے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چلانا اس کا مقصد ہے۔ تو زندگی کے ہر موڑ پر اگر بندہ اللہ پر کامل یقین کرے، اللہ وہاں سے راستے کھولتا ہے جہاں سے کھلنے کی کوئی امید ہی نہ ہو۔ بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ آپ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام آخرکار اپنی قوم کو لے کر اللہ کے حکم سے مصر پار کر کر نکلنے لگے۔ اب اتنا ظلم سہ نہ پائے کہ اب فرعون سے ظلم سہا نہیں جائے گا، مصر چھوڑ کر جانے لگے۔ فرعون کو پتہ چلا کہ میری اجازت کے بغیر مصر کوئی پار نہیں کر سکتا، دریا پار نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ کیسے پار کریں گے موسیٰ؟ اس کی قوم، اس کے ایمان لانے والے، اور اس نے اپنی فوج کو، اپنی پولیس کو پیچھے لگا دیا۔ رات میں شام کے اندھیرے میں موسیٰ اور اپنی قوم کو لے کر نکل گئے۔ جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے، جائیں گے تو سامنے سمندر رہے، دریا ہے، اس دریا کے کنارے جا کر بیٹھ گئے، اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ صبح ہوئی تو اجالا ہونے سے پہلے دیکھا کہ موسیٰ کہ فرعون کی جو قوم تھی، فرعون کا جو لشکر تھا، اس کی جو پولیس تھی، وہ پیچھے سے آ رہی ہے۔ آگے جانے کے لیے سمندر کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، آگے جانا ہے تو حال ختم ہو گیا، آگے سمندر ہے، پیچھے پولیس آ رہی ہے، اب ہمارا حال ہو چکا ہے، ہم پکڑے گئے، اب مارے جائیں گے، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا پتہ نہیں، انا لمدرکون۔ تو جیسے ان لوگوں کی ہمتوں کو گرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوری کہا، قال کلا، ہرگز نہیں، ہم کبھی برباد ہو ہی نہیں سکتے، ہم کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتے۔ ان معی ربی سیہدین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ آ کر ہی رہے گی۔ اتنا یقین تھا، اس یقین کے کہنے کے فوری ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل فرمائی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ ہماری طرف سے ہم وحی کرتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس عصا کو پانی پر مارو۔ اللہ کا حکم ہوا تو آپ نے فوری اپنے عصا کو پانی پر مارا۔ فرعون کے لشکر نے، زمانے بھر کے زندے لوگوں نے مثال دیکھی، جو سمندر پانی کے جو موجے لے رہا تھا اچانک سے کھڑا ہو کر پتھروں کی شکل میں بن گیا۔ فی موجن کالجبال، ایک پہاڑوں کی شکل میں، گویا بڑے بڑے پہاڑ تھے وہ، پانی کو جا کر اللہ نے، ایک زمین اللہ نے بنا دی، سمندر میں پانی جا کر کھڑ کر پتھر بن گیا، زمین بن گئی، پہاڑ بن گیا، اس پر موسیٰ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے موسیٰ اور آپ کی قوم پار کرنے لگے۔ کوئی امید نہیں۔ اس زندی حقیقت کو دیکھ کر فرعون، اس کے لوگ حیران رہ گئے، یہ اللہ کی کیسی مدد ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ سمندر کا پانی، بہتا ہوا پانی کھڑے ہو کر راستہ بن جانا، اس پانی پر چلنا کوئی معمولی بات نہیں، ایک زندی ذلیل تھی، زندی حقیقت تھی یہ۔ سے کھلتا ہے کہ جہاں سے کوئی کھلنے کی امید نہ ہو، بس شرط ہے کہ اللہ پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے ایک اور چیز، اگر صحیح معنوں میں میں اور آپ مومن ہیں، اگر میرے اور آپ کے اوپر کسی طرح کی پریشانی آتی ہے، کسی طرح کی الجھن آتی ہے، اور ہمارا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، توکل اللہ پر ہوتا ہے، مصیبتوں میں گھرنے کے باوجود بھی مومن اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد پریشان نہیں ہوتا، اطمینان سے رہتا ہے۔ کتنی بھی بڑی پریشانی اس کے اوپر آ جائے، اس کا یقین اللہ کی ذات پر ہے تو پریشان، گھبراتا نہیں، اطمینان سے رہتا ہے۔ آپ ہجرت کا واقعہ اٹھا کر آپ دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے حضرت ابوبکر کو لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے ساتھی کو لے کر، حضرت ابوبکر کو لے کر اللہ کے نبی مکہ سے روانہ ہوئے۔
اور مکہ کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ جو بھی محمد کو اور ان کے ساتھی کو پکڑ کر مکہ میں لے کر آئے گا انہیں انعام سے نوازا جائے گا. جو بھی لے کر بڑے انعام کی اعلان کر دیا گیا. اب ہر آدمی جو ایمان نہیں لایا تھا ڈھونڈنے نکلا کہ محمد کہاں ملیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ نکلے باہر ہجرت کرنے کے لیے، چھپتے ہوئے چھپاتے ہوئے ایک غار کے اندر چلے گئے. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا. ایک غار کے اندر چلے گئے، جانے کے بعد اس غار میں چھپ گئے اور دشمن وہاں تک بھی پہنچا. غار کے اندر چھپ گئے تو فرعون کا جو مکہ کے مشرکین مکہ کے جو کفار تھے، جو ڈھونڈنے والے تھے، وہاں تک پہنچ گئے اور آ کر یہاں تک کہ غار کے کنارے پر بھی وہ آیا اور غار کے اندر بیٹھ کے ابو بکر صدیق کی نظر پڑ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب نظر پڑی آنکھوں کے آگے کہ سامنے اوپر دشمن کھڑا ہے، پکڑ لے گا، تو یہ ایسی گھڑی تھی، ایک ایسی آزمائش تھی. اس گھڑی میں ابو بکر صدیق کا صبر بھی جواب دے گیا. اللہ اکبر. کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اب کیا ہوگا، شاید کہ ہم اب پکڑے گئے، اب ہم پکڑے گئے. اس وقت اللہ نے قرآن کے اندر نازل کی کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ہم دو نہیں بلکہ ہم تین ہیں، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ شامل حال ہے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں. تو یہ اللہ کا کمال یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کو وہاں تک تو بھیجا لیکن دشمن کو نیچے دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی. غار کے کنارے پر آ کر دشمن کو نیچے دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، وہیں سے واپس چلا گیا. تو اطمینان کے ساتھ اللہ کے نبی بیٹھے رہے. آپ کی کوئی پریشانی نہ تھی، دشمن سر پر کھڑا تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی. تو ایک مومن کو اگر کامل اللہ پر بھروسہ ہو جائے تو پریشانیوں میں گھرنے کے باوجود، آزمائشوں میں گھرنے کے باوجود وہ اطمینان کے ساتھ رہتا ہے. محترم حاضرین، آپ دیکھیں گے ہر نبی کے بارے میں آتا ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزے عطا کیے. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے ایک اونٹنی معجزہ اللہ نے عطا کیا. کیسی اونٹنی؟ ایک چٹان پھوٹی، اس چٹان کے اندر سے پہاڑ میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکل کر باہر آئی. ایک معجزہ تھا اس نبی کو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا عطا کیا، جو عصا کو آپ مارتے تو نیچے ڈالتے تو اژدہا بن جاتا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کے معجزہ اللہ نے عطا کیا تھا. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر بتانے کا معجزہ. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طرح کا معجزہ عطا کیا، قرآن کہتا ہے. لیکن ایک ایسے نبی بھی ہیں قرآن مجید کے اندر جسے ہود کہا جاتا ہے. حضرت ہود علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں شاید کہ ان کا کوئی معجزہ نظر نہیں آتا. کیا معجزہ تھا حضرت ہود علیہ السلام کا؟ مفسرین کہتے ہیں ان کے بارے میں لکھتے ہوئے کہ جہاں پر قرآن نے ذکر کیا من دونہ فکیدونی جمیعا، کہ جب پوری قوم کے لوگ اکٹھا ہو گئے ہود کو مٹانے کے لیے، حضرت ہود علیہ السلام کو وہاں سے ہٹانے کے لیے، ان کو وہاں سے بھگانے کے لیے، ان کے اوپر سازشیں کرنے کے لیے اکیلے تنہا جو ہے ایک تھے اور پوری قوم ایک ہو گئی ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے. جب پوری قوم کو، پورے سماج کو ایک ہوتے ہوئے دیکھا تو ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ من دونہ فکیدونی جمیعا، اگرچہ تم پورے کے پورے ایک بھی ہو جاؤ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. کہا کہ میرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد شامل حال ہے، اللہ میں اللہ پر توکل پورا یقین ہے. تو مفسر کہتے ہیں جو آپ کا جو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا، اس قوم میں یہ قوم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، دراصل یہی معجزہ تھا ہود علیہ السلام کا. تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا، بھروسہ کرنا، یہ ایک ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. یقین مانیے آپ، جن جن لوگوں کے دلوں میں توکل پایا جائے، جن جن لوگوں کے دلوں میں اللہ پر یقین پایا جائے، ایسے لوگ زمانے میں کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے. جیسے بھی زندگی کے عالم آئے، جن کو بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے وہ کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتے، ان کا کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. ہمیشہ نقصان، ناکام وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا کامل یقین اللہ پر نہ ہو، جن کا بھروسہ اللہ پر نہ ہو. انہی کی تجارتیں ناکام ہوتی ہیں جن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر نہ ہو. انہی کو نقصان ہوتا ہے جن کا کامل یقین اللہ، دلم الیقین ہے. ہوگا کیا نہیں ہوگا، کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، چلے گی کیا نہیں چلے گی، یہ دلم الیقین انسان کو ناکام کر دیتا ہے. آپ کو کامل یقین کرنا ہے. آپ کی کوششوں کے بعد، آپ کی محنت کے بعد آپ کا یقین اللہ کی ذات پر ہے کہ اللہ مجھے کامیابی عطا کرے، ضرور کامیابی ملے، آپ کو ملے گی. لیکن حالات آپ دیکھیں گے، معاشرے کا جائزہ آپ لیں، مسلمانوں کی حالت آج کیا ہے. مسلمان تو مسلمان، اچھے اچھے نماز پڑھنے والے، اچھے اچھے
مومن اپنے آپ کو کہلانے والے، ان کے گھروں کا حال، ان کی زندگیوں کا حال یہ ہے کہ ان کا یقین آج اللہ پر کامل نہیں ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے چہرے پر داڑھی رکھنے والا، اس کا یقین اللہ کی ذات پر پورا مکمل نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ شاید ایسا ہو جائے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور آپ کو بتاتا چلوں، گھروں کے معاملے میں کیا ہے، آج بھی ایک دستور ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں مانتے ہیں کہ اگر جب گھر بنایا جاتا ہے، نیا گھر بنانے کے وقت میں دروازہ سیدھا نہ ہو، کھڑکی سیدھی نہ ہو، سیدھے کو سیدھا راستہ نہ ہو، جسے واسطو کہا جاتا ہے، اگر گھر کا واسطو صحیح نہ ہو تو گھر کے اندر خوشیاں نہیں آتی، گھر کے اندر پریشانیاں رہتی ہیں۔ یہ جو غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، ونعوذ باللہ آج مسلمانوں کی حالت وہی ہے۔ مسلمان آج گھر بنا رہا ہے واسطو ہندوؤں کا لے کر، مسلمانوں کی جو عمارتیں تعمیر ہو رہی ہے، وہ عمارتوں کا جو ڈیزائن ہے، جو گھر کا جو پورا اسٹرکچر ہے، وہ پورا غیر مسلمین کے ان کا بتاؤ طریقے مطابق۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو یہ ہوگا، ایسا کریں گے تو وہ ہوگا۔ شاید کیوں مانتے ہیں؟ جو غیر مسلمین کا جو عقیدہ تھا، وہ عقیدہ پورا مسلمانوں کے اندر نظر آ رہا ہے، ونعوذ باللہ۔ تو ایسی کئی چیزیں ہیں آج مسلمانوں کی زندگیوں میں، اس لیے مسلمان پریشان ہیں، آج مسلمان لاچار ہے۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں اگر کوئی چیز گمشدہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو نفع نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، نفع دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ بیماری میں آپ ملوث ہو گئے، پریشان ہو گئے، کئی لوگوں کا عقیدہ بگڑ گیا۔ دیکھیے شیطان کی بڑی چال ہے یہ عقیدے کے بارے میں، اس لیے ہر آدمی کو اپنے عقیدے میں مضبوط ہونا چاہیے۔ کیسا عقیدہ؟ زندگی بھر بچپن سے لے کر ہوش جب نے اس نے سنبھالا تب سے لے کر بڑھاپے تک کامل یقین، پختہ یقین تھا اللہ کی تعالیٰ کی ذات پر۔ اللہ نے آخری لمحے میں آپ کو اللہ نے آزمایا، کسی بیماری کو دے کر، کسی مصیبت کو دے کر، کسی طرح کی پریشانی کو دے کر اللہ نے آزمایا۔ وہ بیماری میں، اس پریشانی میں وہ آدمی کیا آیا؟ شیطان نے اسے ورگلایا، شیطان نے بہکایا کہ دیکھ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا، تو نے زندگی بھر نمازیں پڑھی، اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا، تو نے زندگی میں کبھی گناہ کا کام نہیں کیا لیکن اللہ نے تجھے بیماری کیوں دی، تو زندگی میں کبھی کچھ اچھا برا کام کیا ہی نہیں، ہمیشہ تو نے اچھے کام کیے، لیکن تجھے اللہ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ یہ شیطان ورغلاتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تو زندگی بھر عبادتیں کرنے کے بعد یہ آخری لمحے میں آ کر انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اپنے یقین کو کھو بیٹھتا ہے، شیطان کے وسوسوں میں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید چھوڑ دیتا ہے، اس کی پوری زندگی کی عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اسے آخری وقت میں بھی اسے یقین یہی رکھنا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے مجھے بیماری دی تو اس کا بدلہ دینے والا بھی وہی، میرے حق میں شفا ملے گی تو اللہ ہی کے حکم سے، شفا دینا ہے تو دے گا، اگر نہیں دینا تو اسی کی مرضی ہے، اسی کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ لیکن گلا شکوہ کرے بغیر اسی کی ذات پر یقین رکھتا ہوا اسی پر صبر کرتا ہے، یقیناً اس کی پوری زندگی کامیاب ہے۔ اگر آخری عالم میں، آخری حالات میں اگر کوئی آدمی اللہ پر بھروسہ چھوڑ دے، اللہ پر توکل چھوڑ دے، تو پھر اس کی پوری زندگی باتیں برباد ہو جائیں گی۔ اس طرح محترم حاضرین، اور بھی کئی چیزیں ہیں جو عقیدے کے تعلق رکھتی ہیں۔ ہر حال میں زندگی کا کسی بھی طرح کا موڑ ہو، انسان کو صرف اور صرف بھروسہ، توکل اللہ ہی پر کرنا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین، بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔